سورۃ النساء کی آیت نمبر 5۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اور مت دیا کرو کم فہم لوگوں کو اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا، وارزقوہم فیہا، اور ان کو اس میں سے کچھ رزق دے دیا کرو، واکسوہم، اور ان کو لباس پہنا دیا کرو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے بھلی بات کر دیا کرو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یتیموں، بچوں اور خواتین کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے مال کو ہڑپ نہ کیا کرو، ان کے مال کو خورد برد کر کے کھا پی نہ جایا کرو، بلکہ یتیموں کے مال کا تحفظ کرو، عورتوں کے مال کا تحفظ کرو، اور ان کا پورا حق ان کو دے دیا کرو۔ ان آیات مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ بچہ یتیم ہو یا اپنا بچہ ہو یا اپنی خواتین ہو، جس بھی حالت میں ہو، ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ایسی صورت میں چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ یا کم فہم عورت وہ تو مال کو ضائع کر دے گی، اور مال جس طرح کے ایک ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، اسی طرح حلال روزی اور حلال طیب مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا تمہارے مال التی جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا۔ قیام کا معنی روزی روٹی، گزران، زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ اس مال کے ساتھ بہت سارے خیر اور منافع اور دنیاوی بھلائی کی چیزیں متعلق ہیں، اس لیے یہ مال بھی اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے، نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ میرے محترم دوستو، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اونچے درجے کے تابعین میں سے ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور ان کا زمانہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دور کا زمانہ بھی نہیں، لیکن وہ اپنے وقت میں فرما گئے
کہ مال جو ہے ایک وقت تھا جس کا جمع کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اب ہمارے ماحول میں مال ایک ڈھال ہے، یہ اگر ہوگا تو ظالموں سے بچے رہیں گے، اور نہیں ہوگا تو ظالم ہمیں ویسے کھا پی جائیں گے۔ گویا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے وقت میں کہ اتنا مال انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جو اس کی ضرورت کے لیے کام آئے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ حدیث مبارک میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیچارے مال کے لالچ میں اپنا عقیدہ نظریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب باہر کسی نے جانا ہے، باہر کے ملک میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ویزا نہیں لگتا، چکر پہ چکر لگوائے جاتے ہیں، لیکن آپ کاغذوں میں لکھ دیں کہ جی خدا نخواستہ کوئی مسلمان لکھ دے کہ جی وہ قادیانی ہے، تو ٹھگ کر کے ویزا لگ جاتا ہے۔ اب ویزا تو لگ گیا لیکن ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ قادیانی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، ایسے بے شمار مثالیں کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے فقیری و محتاجگی، اپنے گھر کے مسائل کی وجہ سے انسان اپنا دین، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے جو کسی کا انسان کو محتاج نہیں بننے دیتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو ایسے ضائع مت کرو کہ بچوں کے ہاتھوں میں، خواتین کے ہاتھوں میں، کم فہم لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دے دو اور خود ان کے محتاج بن جاؤ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں یہ صرف یتیم بچوں کا معاملہ نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ پاک کا گویا یہی حکم ہے۔ اگرچہ یہاں تذکرہ کسی کا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات کا مفہوم اور عموم یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کو حکم ہے اپنا مال کم فہم، ناسمجھ اور بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو۔ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، مت دو اپنے مالوں کو کم فہم لوگوں کو، سفہاء لوگوں کو، نادان لوگوں کو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے روزی روٹی گزران کا سبب بنایا، اس کو کسی طرح بھی ان کے حوالے نہ کرو۔ سفہاء میں علماء نے لکھا ہے چھوٹے بچے بھی داخل ہیں جو نادان ہیں، کم فہم ہیں، نہ سمجھ ہے۔ اسی طرح خواتین جو عام طور پہ دنیاوی معاملات کو بہتر انداز سے نہیں سمجھ سکتی، ان کے حوالے بھی مال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کو سمجھداری حاصل ہے، کاروبار کر سکتی ہے، لین دین کر سکتی ہے، تو وہ اپنا مال خود اگر وہ کہیں استعمال کرتی ہے، صرف کرتی ہے، تجارت میں لگاتی ہے تو شرعاً اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی تجارت کیا کرتی تھی، پردے میں رہ کے اپنی ساری تجارت خود کرتی تھی۔ تو اگر سمجھدار ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمومی طور پر ان کی عادات یہ ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچوں نے اپنے شوق میں مال کو اڑا دینا ہے، خواتین نے اپنے فیشن میں مال کو اڑا دینا ہے۔ تو یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ضائع کیا جائے، یہ کارآمد چیز ہے، اس کو خیر کے کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے چھوٹے بچے، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے تمہارے اپنے بچے ہوں، چاہے گھر کے افراد ہوں، لیکن وہ کم سمجھ ہیں، نافہم ہیں، نادان ہیں، ان کو ان کا مال نہ دو، کیونکہ یہ مال تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، تمہارے گزران کا ذریعہ ہے۔
بلکہ کیا کرو، فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ایسے لوگوں کو کچھ خرچے کے لیے، گھر کے راشن کے لیے، گھر کے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیا کرو، کہ یہ لے جی آج کی دال روٹی کر لیں، آج کا کھانا بنا لیں، آج کی فلاں چیز بنا لیں، یعنی اتنا سا ان کو دے دو جس سے وہ اپنا رزق چلا سکیں، راشن چلا سکیں، گھر کا خرچ چلا سکیں۔ گھر کے اخراجات کے علاوہ بھی بیوی بچوں کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ دے دینا چاہیے، ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے ظاہر نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ جیب خرچ ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایسی چیزوں کو ایک تو پورا کر لے، دوسرا اس سے ان کو مال کو سمجھداری سے خرچ کرنے کا تجربہ بھی ہوگا، کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ میری رقم ہے، اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا، اس کو میں نے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ خرچ کرنا ہے، یہ پھر مجھے ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ملے گا، تو پھر ان کے اندر بھی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا وَاکْسُوهُمْ، ان کو لباس پہنا دیا کرو، کھانے پینے کو دو، لباس ان کا دو، خرچہ ان کا دو۔ اب بعض اتنے ہو جاتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا اس معاملے میں بھی اپنا ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، حالانکہ فرمایا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، بہترین خرچہ وہ ہے۔ آخر میں فرمایا قولوا لهم قولا معروفا، اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہمارا مال ہے ہمارے حوالے کرو، بعض دفعہ بچے مطالبہ کرتے ہیں، چھوٹے بچے بھی کہہ دیتے ہیں جی ہمیں دو، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کو بھلی بات کہو، اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دو۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ بھئی جو میں جمع کر رہا ہوں وہ تمہارا ہی ہے، تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، میں کہاں لے کے جانا ہے اس کو، میں نے کیا اس کو سمیٹ کے کرنا ہے۔ تو اس انداز سے ان کو مناسب جواب دے کر مطمئن بھی کرو اور ان پہ خرچ بھی کرو، ان کے ضروریات بھی پوری کرو، اور مال بھی ان کے ہاتھ میں نہ دو۔ دنیا میں مشاہدہ ہے جو لوگ اپنے جو ہے وہ جذبے میں آ کے، شوق میں آ کے اپنا مال بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات بچوں سے پائی پائی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کیسا بہترین اصول دیا ہے کہ اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ میں نہ دو، کل کو تم ان کے محتاج بن جاؤ۔ ہاں ان پہ کھلا خرچ کرو، ان کو کھانا پینا دو، ان کو لباس دو، جب وہ مال کا تقاضا کرے ان کو اچھے انداز سے سمجھا دو۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے، بچہ اپنا ہو یا یتیم بچہ ہو یا خاتون سمجھدار ہو، تو پھر کب اس کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه